کیا حال ہے وزیر؟ ٹھیک بادشاہ. سب ٹھیک چل رہا ہے نا ہماری حکومت میں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. کسی کو کسی بات کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بادشاہ. دیکھا کرو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو خود حل کر لیا کرو، آپ سے نہ حل ہو تو مجھے بتایا کرو. ٹھیک ہے بادشاہ. ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہماری جو رعایا ہے، جتنے بھی ہماری رعایا کے علاقے آتے ہیں ہماری رعایا میں، سب میں جایا کرو، وہاں کے حالات دیکھا کرو. ٹھیک ہے حضور. کوئی ضرورت مند کسی کے ساتھ کوئی ظلم وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ابھی تک تو. جو ہمارے فوجی تعینات کیے ہوئے ہیں ہم نے علاقوں میں، وہ کسی پر سختی تو نہیں کر رہے ہیں زیادہ؟ نہیں حضور. کوئی بھی ایسا کرے تو اسے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے حضور. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تمہیں وزارت پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ تم عوام کی خدمت کرو. عوام کی خدمت کرنا ہی ہمارا فرض ہے، اور ٹھیک ہے ہمیں حضور. اس بات کو ہی اپنا فرض سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے حضور. مجھے پتہ ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ہاں اور آپ کو میں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. ہاں. اور آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بس خیریت ہے وزیر. میں نے سنا تھا آپ کی طبیعت زیادہ تر اب ٹھیک نہیں رہتی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بس کیا کریں، وزارت بادشاہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کرسی پر، اتنے بوجھ ہمارے سر پر ہے، اور آپ بھی ہمارے وزیر بہت اچھے ہیں. یہ تو سب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی محبت عزت دی ہے. یہ ہماری مہربانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک فریضہ ہے جو آپ اور میں سر انجام دے رہے ہیں. اور عوام کی خدمت، میں تو پہلے جو میرا وزیر تھا اس کو بھی میں یہی درس دیتا تھا کہ عوام کی خدمت کرو. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی رعایا ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی فریادی ایسا نہ ہو کہ کوئی فریادی ہمارے دربار میں آئے اور اس کی فریاد نہ سنی جائے. نہیں حضور، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی وقت پہ میں دربار میں موجود نہیں بھی ہوتا تو تمہیں پورا حق ہے کہ فریادی کی فریاد سنو اور صحیح طرح سے عدل کے مطابق اس کا فیصلہ کر دو. ٹھیک ہے حضور. مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا فیصلہ قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے حضور، مہربانی آپ کی. نہیں، یہ بس یہ تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے. ایمانداری بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جو اپنی عہدے پر رہ کر ایماندار ہوتے ہیں. بالکل جی. تو کوئی فریادی ہے تو اسے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. بادشاہ، بات یہ ہے کہ آپ جیسا ایماندار بادشاہ بھی ہر ملک کو نہیں ملتا. یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اگر کسی وقت میں نہیں بھی ہوتا، آپ خود بیس بدل کر جاتے ہیں، عوام کا خیال دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کیسی ہے کیسی جی جی نہیں ہے. بالکل بالکل. مجھے کئی بار یہ بھی خبر ملی ہے کہ آپ 2 دن پہلے بھی گئے ہیں. جی جی، میں جایا کرتا ہوں رات کو، کبھی بیس بدل کر جایا کرتا ہوں، گلیوں میں پھرا کرتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ ہماری جو رعایا ہے اس میں کوئی بھوکا تو رات کو نہیں سویا ہوا، کسی کے گھر میں دانہ آٹا دال وغیرہ ختم تو نہیں ہوا، اگر ہے تو وہ پہنچا دیا جاتا ہے. جی حضور. اور آپ سنائیں، آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ بس بیوی بچے ٹھیک ٹھاک ہیں. تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ بس اللہ پاک کا شکر ہے. ہاں، اللہ پاک کا شکر ہی ہونا چاہیے وزیر. کوئی فریادی ہے تو اسے پیش کرو. یہ حضور ایک فریادی ہے بس، ہمارے اگر دربار میں پیش اجازت ہو کیا تو جائے. اسے بلایا جائے. ہاں، اجازت ہے. فریادی حاضر ہو. السلام علیکم بادشاہ، سلامت. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں. تھینک یو بادشاہ سلامت. فریادی کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام بادشاہ سلامت محمد چاند اویس ہے. محمد چاند اویس. جی کہاں بادشاہ سے سلامت. آئے ہو فریادی؟ چھتی چاک سے. کیا کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. کھیتی باڑی کا کام. کتنی زمینیں ہیں تمہارے پاس؟ بادشاہ سلامت میرے پاس صرف 1 قلعہ ہے. 1 قلعہ ہے زمین کا؟ جی بادشاہ سلامت. کتنے افراد ہیں تمہارے گھر میں؟ تقریباً 8 ہیں. بتایا جائے.
کہ وہ کون سے ہیں, تمہارے بھائی کتنے ہیں, کون کون رہتا ہے تمہارے گھر میں, ہمیں بھی پتہ لگے. ہم 6 بھائی ہیں. جی ایک میری والدہ ہے جی. اور ایک میرا ابو, ایک میں. 6 بھائی ہیں آپ. دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے؟ وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں. جی بادشاہ صاحب. والد کیا کرتا ہے تمہارا؟ والد گھر آرام کرتے ہیں. اب بوڑھے ہو اسے آرام ہی کرنے دو, اب تمہارا فرض نہیں ہے. ہاں؟ اچھی بات ہے. خیریت سے آئے ہو ہمارے پاس. بادشاہ سلامت, آپ کے لیے میں نے ایک تحفہ لیا ہے, وہ کیا آپ کو بات دے ہے, ہماری عوام ہمیں تحفے دینے لگی. اچھی بات ہے, دکھایا جائے تحفے کو. ابھی بادشاہ سلامت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھ رہے ہو وزیر, جی بادشاہ. یہ آج کے دور کا جدید تحفہ. بالکل جی. اس سے ہم اس کے اندر ہی اس کو دیکھ کر دنیا دیکھ سکتے ہیں, دنیا سے معلومات لے سکتے ہیں. جی حضور. یہ بہت ہی اچھا تحفہ اس نے دیا ہے ہمیں. یہ سب آپ کے جو آپ جاتے ہیں رعایا کا خیال رکھتے ہیں, یہ سب اس کی مہربانی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. ہاں, یہ اس کا نتیجہ ہے. فریادی, جی بادشاہ سلامت. تمہارا تحفہ ہمیں بہت پسند آیا. تھینک یو بادشاہ سلامت. مانگو اس تحفے کے عوض کیا مانگتے ہو؟ کچھ نہیں بادشاہ سلامت. نہیں, تم ہمارے لیے اتنا اچھا تحفہ لائے ہو, اتنا سفر کیا ہے تم نے کہ میں نے بادشاہ کو جا کے تحفہ دینا ہے. کچھ انعام تو ہمیں بھی دینا چاہیے نا, ہم بادشاہ ہیں. کچھ بھی نہیں بادشاہ سلامت, مجھے چاہیے. نہیں, میں تمہیں انعام سے نوازتا ہوں, کیونکہ ہمارے دربار میں کسی کو خالی نہیں بھیجا جاتا. یہ لو فریادی, یہ ہیروں کا ہار ہے. تھینک یو بادشاہ جاؤ سلامت. اسے بیچو اور زمینیں خریدو, ان زمینوں پر کاشتکاری کرو, جی بادشاہ سلامت. اللہ کے راہ پر بھی دیا کرو. اور جب ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. حضور گستاخی معاف ہو, آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا میں نے. کون سا سوال پوچھنا ہے وزیر آپ نے؟ حضور ایک معمولی سا تحفہ ہے اور اس کے لیے آپ نے اتنا مہنگا اس کو انعام دے دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر, اس کی بات تم نے بالکل ٹھیک کی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ معمولی سا تحفہ ہے, لیکن اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت تھی, جی حضور. کتنی چاہت سے, کتنا سفر کر کے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا کہ بادشاہ سے ملوں گا, اس کو تحفہ دوں گا. کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو تحفہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کو دے کے چھوٹے سے تحفے کے عوض زیادہ انعام و اکرام ملے گا. جی حضور. لیکن جب ہم نے اس سے کہا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو, تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ ہوتا ہے ایک رعایا کے فرد کا اپنے بادشاہ سے محبت, خلوص. تو ہم نے بھی پھر اسے انعام دے دیا, اور تم کہتے ہو کہ یہ معمولی سا تحفہ ہے, اس کے عوض ہم نے اس کو ہیروں کا ایک ہار دیا ہے. حضور ٹھیک, بولو بولو. حضور ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں آپ نے اتنا مہنگا اس کو تحفہ دے دیا, لیکن یہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہ نے اللہ کی راہ پر لگانا اور اس میں اور بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنا. یہ کیسے, شاید وہ یہ بیچ کر یاش پرستی یا کر لیں. کیا آپ کو اس کی چیز کا اندازہ ہے؟ وزیر, تمہارا سوال بالکل ٹھیک لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم اس دیہاتی سے اپنی مرضی کے 3 سوال پوچھ لو. اگر یہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دے جی حضور. تو تمہاری کرسی پر اس کو بٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے حضور. اور اگر یہ دیہاتی ناکام ہو جائے تو پھر تم ہی یہی ہو. پھر میں بادشاہ سلامت اس کو یہ ہار دوں گا. وہ تو جو فیصلہ سوالوں کے بعد ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. پوچھو سوال. کسان, جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ بادشاہ کے جو ایک عربی گھوڑا ہے, جی. اس کے بعد جی. جتنے ستارے ہیں آسمان. میں یہ کیسے مان لوں؟
کہ بادشاہ کے عربی گھوڑے کے جتنے بال اتنے آسمان میں ستارے ہیں. پہلے جا کر آسمان سے ستارے گن کر آؤ، پھر آ کر بادشاہ کے عربی گھوڑے کے بال گن لینا. اگر کچھ زیادہ ہو یا کم ہو تو پھر میں جرم دار ہوں. بولو وزیر. کسان کے جواب پر میں تمہارے پہلے سوال پر لاجواب ہوں. ان کو اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ یہاں پر ہے زمین کا مرکز. میں کیسے معلوم کہ یہاں پر زمین کا مرکز ہے؟ تو ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم زمین ادھر سے جاؤ، زمین کی پیمائش کرو اور پھر ادھر سے ادھر کا اتنی کرو، دیکھیں گے کہاں تک ملتا ہے. جواب دو وزیر. یہ دوسرے سوال پر بھی اس نے تمہیں لاجواب کر دیا ہے. جی حضور، اس نے مجھے دوسرے سوال پر بھی لاجواب کر دیا ہے. لیکن میرا ایک اور بھی سوال ہے. پوچھو. مچھر کیوں بنایا گیا ہے؟ مچھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت مچھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کو تنگ کر رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت بھی اس پر زور نہیں لگا سکتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہی خدا ہے. وہی کارساز ہے. وزیر، جی اس حضور. نے تمہارے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں جی بادشاہ. اور تمہیں لاجواب کر دیا ہے، اور فیصلے کے مطابق تمہیں تمہاری وزارت سے برخاست کیا جاتا ہے. دیہاتی، جی بادشاہ سلامت. کل سے تم وزیر کی کرسی پر بیٹھو گے اور وزارت کا عہدہ سنبھالو گے. ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. تم جا سکتے ہو. حضور. کیا فریاد ہے؟ وزیر، تم جا سکتے ہو. بادشاہ، وزارت سے ایسے نہیں نکالا جا سکتا مجھے. کیا وجہ ہے تمہاری؟ اگر میں نے اس سے سوال پوچھے ہیں تو انہوں نے اس نے جواب دیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب اگر وہ جواب دے سکتا ہے ایک کسان ہو کر، تو میں ایک وزیر ہو کر جواب دے سکتا ہوں. اس سے پوچھو، اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دیہاتی، تمہارا کوئی سوال ہے؟ جی ہے بادشاہ سلامت. پوچھو. وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ جواب دو. وہ ایسی کون سی ہستی ہے جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ جواب دو وزیر. وہ کون سی ہستی ہے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے؟ سانس کی نالی. نہیں وزیر، یہ تمہارا جواب غلط ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تم نے غلط جواب دیا ہے وزیر. فیصلے کے مطابق تمہیں برخاست کیا جاتا ہے. آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. جائیں. دیہاتی، جی بادشاہ سلامت. تمہاری ذہانت پر ہم بہت خوش ہیں. تمہاری اس بادشاہ ذہانت کو دیکھ کر ہم نے اپنے پرانے وزیر جو اتنا ایماندار تھا ہمارے ساتھ، کیونکہ ذہانت پر ہی دیکھا نا، اس کو سوالوں کے جواب ہی نہیں آئے، جی بادشاہ سلامت. اس لیے ہم نے تمہیں وزیر بنا دیا. تھینک یو بادشاہ سلامت. تو ادھر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنی وزارت کا عہدہ سنبھالیں. اسی طرح محنت کرتے رہیں، ایمانداری کرتے رہیں، باقی سب خیر ہو جائے گی.
سوال بہت اچھا پوچھا تھا تم نے وزیر سے. مجھے تو یقین تھا کہ شاید وہ جواب دے دے گا، لیکن حیرت ہے کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا. میں اسے بہت قابل سمجھتا تھا، اتنا قابل وزیر تھا وہ میرا. بادشاہ سلامت، بہت ہی آسان سوال میں نے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ جواب دے دے اور یہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکا. جی بادشاہ سلامت. تو اس لیے پھر ہم نے اسے برخاست کر دیا اور آج سے تم وزیر ہو. جی بادشاہ سلامت. وزارت کا عہدہ جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. یا کرسی پر بیٹھنا تو ایسے لگتا ہے جیسے آسان ہے، لیکن جب باہر جا کر رعایا سے مل کر رعایا کی مشکلات جان کر ان کا حل کرنا ہوتا ہے، اصلی فرض تو وہ ہے. یہاں کرسی پر بیٹھنا کوئی فرض نہیں. بادشاہ سلامت، میں اپنی ڈیوٹی فل ایمانداری سے دوں گا، نبھاؤں گا، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہم اسے پوری ایمانداری سے اپنا فرض سمجھ کر نبھائیں گے. ٹھیک ہے دیہاتی، تو پھر انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دو. عدالت برخاست کی جاتی ہے.